بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک۔ ذی الحج کا چاند آپ سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی کے ساتھ ذی الحج کا مہینہ بھی آپ سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ذی الحج کے چاند کے صدقے، ذی الحج کے مہینے کے صدقے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر یہ اللہ پاک یہ کرونا وائرس کووڈ-19 جیسا عذاب آیا ہوا ہے اللہ پاک، یہ ہمیں ہمارے ہی گناہوں اور ہمیں ہمارے ہی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ پاک ہم پہ یہ عذاب آیا ہے۔ ہم مسلمان اس قابل نہیں ہیں اللہ پاک کہ ہم جو ہے اس عذاب کو خود اپنی طرف سے کوئی جسے کہتے ہیں اپنے اوپر سے ہٹا سکیں اللہ پاک۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالتے ہیں اللہ پاک، یہ عذاب ہم مسلمانوں پر سے کرونا وائرس کووڈ-19 کا اٹھا لیجیے اللہ پاک۔ بہت سے لوگ جو ہے اللہ پاک اپنی نوکریاں گوا بیٹھے ہیں، بہت سے لوگوں کے جو ہیں بزنس خراب ہو گئے ہیں، بہت سے لوگوں کی جو ہے کمپنیز بند ہو گئی ہیں، بہت سے لوگ اپنا ذریعہ معاش نہیں چلا پا رہے، ان کا رزق خراب ہو گیا اللہ پاک۔ ان سب لوگوں کو یا اللہ پاک، ان جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو کسی آزمائش میں مبتلا ہیں اللہ پاک، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے، اور ان کو ان سب پریشانیوں مشکلات سے باہر نکال دیجیے۔ اچھا جی، ذی الحج کا چاند جو ہے جی، اس ٹائم جب آپ دیکھتے ہو تو آپ نے ایک دعا کرنی ہوتی ہے، اور دعا بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ وہ دعا کرتے ہو تو اوبیسلی اس کے بعد آپ جو بھی کوئی نیک دعا کرتے ہو، کوئی جائز دعا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ اس مہینے میں آپ کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اور اس کے اگر مہینے کے اگر آپ پہلے 10 روزے رکھ لیتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی ایک سال کے برابر، ایک دن کا جو روزہ ہے اس کو ایک سال کے روزے کے برابر ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں، ڈفرینٹ روایات ہیں، لیکن میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ مان کے چلتا ہوں کہ میں اگر ایک روزہ رکھتا ہوں، نفلی روزہ، اور مجھے اوبویسلی کہیں نہ کہیں اس کا ایک دن کا ثواب تو ملے گا نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر میں 10 دن کے روزے رکھتا ہوں تو مجھے 10 دن کے روزہ کا ثواب ملتا ہے، تو میرے لیے یہی چیز بہت کافی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیکی اگر آپ کو بالکل چھوٹی سی بھی کرنے کو ملے نا تو فوراً سے پہلے کر لیجیے، کیونکہ یقین کیجیے ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں، ہم سے ڈیلی لائف میں، ڈیلی روٹین میں ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ غلطی ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، ایون ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کی بھی طرف بھی ہم جب کسی کہتے ہیں نا ہم لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں فوکس ہوں گے کہ ہم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے، تو یقین کیجیے پھر ہم لوگ خود بخود ہمارا دل جو ہے اس طرف مائل ہوگا کہ ہم نے اب نیکی کی طرف ہی جانا ہے، نیکی کی راہ کی طرف ہی گامزن ہونا ہے۔ برائی کے راستے سے ہم لوگ آٹومیٹکلی خود بخود پیچھے ہٹتے جائیں گے، ایون ہمارے آنکھوں کے سامنے برائی کا راستہ ہوگا، ہم تب بھی اس کو چوز نہیں کریں گے۔ تو جب بھی جی ذی الحج کا اگر آپ چاند دیکھیں تو آپ ایک دعا ہے وہ دعا ضرور کر لیجیے، اور اس کے بعد آپ یقین جانی جو بھی دعا کریں گے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی دعا جائز ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مسئلہ مسائل آپ کا حل فرما دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آہلو علینا بالامن والایمان والسلامتی ربی وربوکا۔ اس کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں۔ او اللہ، let the crescent moon appear over us with security and iman. O moon, my creator and your creator is اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یقین جانیے اب جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایک ماموں جان ہیں، انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مسجد ہے، اور مسجد کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کتنا پیارا ویو ہے جی، یہ دیکھیے ذی الحج کا پہلا چاند، ماشاء اللہ جی، بہت پیارا ہے۔ شکر الحمدللہ، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں، اتنے خزانے عطا کیے ہیں کہ ہم ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر الحمدللہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کے اس دنیا میں بھیجا، دین اسلام جیسے دین میں ہمیں پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا، جن کی وجہ سے قیامت کے دن، روز قیامت ہم لوگ بخشے جائیں گے۔ ہم بہت گنہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہم لوگوں سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، ہم سے بہت غلطیاں کوتاہی ہو گئی، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس جیسا عذاب ہم سب پہ آیا ہوا ہے، ٹڈیوں کا عذاب آپ کے سروں پہ آیا ہوا ہے، چیزوں کا بحران آیا ہوا ہے، پیٹرول کا بحران ہے، گندم کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، جس چیز کا دیکھیے بحران ہو، اور اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں سستی ہو جاتی ہے تو وہ چیز ملنا بند ہو جاتی ہے۔ تو ہم اتنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں کہ میں جسے کہتا ہوں، بس میری یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور میں یہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر ٹائم کوشش کیا کریں جی شکر الحمدللہ کہا کریں۔ آپ نہیں جانتے کس پل آپ شکر الحمدللہ کہیں اور کس پل وہ آپ کا قبول ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ تو، میں نے آپ سے پہلے کہا جی، میں خود کہتا ہوں جی میں بہت گنہ گار انسان ہوں، لیکن آج میں جس مقام پہ بھی ہوں میرے مالک مولا اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوں۔ انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہیں،
ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن قبول کرنا نہ کرنا وہ میرے مالک مولا کا کرم ہے. تو اوبویسلی ہم یہی مان کے نیک اعمال کرتے ہیں کہ میرے مالک مولا یہ قبول فرما لیں گے، اور ہمیں کبھی بھی کوئی نیکی کر کے ہمیں اس پہ اترانا نہیں چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جنہوں نے قبول فرمانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوشش یہ کیا کریں جی، زندگی میں جتنا ہو سکے جی نیک کام کریں، لوگوں کی مدد کریں. آپ کے پاس اگر زیادہ وقت ہے تو لوگوں کو وقت دینا شروع کر دیجیے، اگر زیادہ پیسے ہیں تو لوگوں کو پیسہ دینا شروع کر دیجیے، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیجیے. جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ عطا کر دی نا، اس میں سے وہ حصہ نکال کے لوگوں کو دینا شروع کر دیجیے. اور پہلے 10 دن اگر آپ ذی الحج کے روزے رکھ لیتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا اجر و ثواب دیں گے. آپ کی مسئلے مسائل پریشانیاں آزمائشیں کہاں سے خود بخود ہی حل ہوتی جائیں گی. آپ یقین کیجیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جی، میرے پاس جیسے کہتے ہیں نا، اگر کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں لائف میں، جیسے کہتے ہیں پرابلمس بھی آتی ہیں، ٹینشنز بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ یہ نفلی روزے رکھ لیتے ہو، عبادت کرتے ہو، تہجد کی نماز ادا کرتے ہو رات کو اٹھ کے، فجر کی نماز ادا کرتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تو شکر الحمدللہ یقین کیجیے جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خود حل ہو جاتے ہیں. اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے یقین کیجیے لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، لوگوں کے بزنس خراب ہوئے ہیں، لوگوں کا ذریعہ معاش خراب ہوا ہے، سورس آف انکم نہیں پتہ کہاں سے ہے. لیکن سٹل ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کا صلہ ہر حال میں عطا کرتے ہیں. اور آج چونکہ اتنا مبارک دن ہے، اتنا پیارا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو ہمارا تو شروعات اس چیز سے ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اچھے اعمال کریں گے، نیکی کی طرف جائیں گے، صراط المستقیم کی طرف جائیں گے، برائی سے دور ہوں گے. جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں پک کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یقین جانیے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، ہم پھر آٹومیٹکلی نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، نیکی کی راہ کی طرف چلتے ہیں. برائی کا راستہ سامنے ہوتا ہے، ہم پھر بھی اسے اڈاپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں، دل میں یہ چیز ہو گئی ہوتی ہے کہ ہم نے اب نیکی کی طرف ہی جانا ہے. تو آپ سب مسلمانوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو. یہ دعا میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے. اگر مجھ سے کوئی زیر زبر کی غلطی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بٹ میں کوشش جتنا بھی ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں سے چیزیں شیئر کرتا ہوں تاکہ دیکھیں. پہلی بات، میں کوئی مولانا نہیں ہوں جی، اوبویسلی میرا عربک کا شاید اتنا اچھا تلفظ نہیں جتنا کسی مولوی صاحب کا یا کسی قاری بھائی جان کا ہوگا، لیکن سٹل میں ایفرٹ کرتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایفرٹ کرنی چاہیے. مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں جی، کوشش کر کے میں وہ چیز پڑھ دیتا ہوں. مقصد کیا ہے کہ جب میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں یا آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہ دعا پڑھ لیجئے. جو بھی آپ کے عزیز و قارب ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کو یہ دعا پڑھا دیجیے. ترجمے میں اردو پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، عربک میں پڑھائیے. اس کے بعد دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. پورے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، پوری کائنات کے لیے دعا کیجیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈالیے، اور پھر یقین کیجیے کہ 10 دن کے روزے رکھیے، نفلی روزے رکھیے، پھر آپ کو کتنا ثواب ملے گا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں، کل پرسوں سے میں نے واٹس ایپ پہ بھی لگایا ہوا تھا، سوشل میڈیا چینلز پہ بھی لگایا ہوا تھا جی، کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے وہ خاص طور پہ قربانی سے پہلے آپ جو 10 دن ہیں وہ اپنے ناخن نہیں تراشیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے یا شیو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ 10 دن جو ہے نا، آپ چونکہ جنہوں نے تو قربانی کرنی ہے ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. جنہوں نے تو قربانی نہیں کرنی وہ تو کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا میں دوبارہ یاد بھی کر دوں، لیکن اب تو جن کو تو پتہ چل گیا ہوا ہے، اب تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو ذی الحج کا مہینہ پہلا آپ کا جو دن ہے، یکم ذی الحج سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ آپ کا جیسے کہتے ہیں نا، آج آخری دن تھا جس میں آپ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، اپنے بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں. اگر کوئی شیو وغیرہ ہے، داڑھی وغیرہ، اس کو پراپر طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں جن حضرات نے قربانی کرنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے یہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن ہے جی، لوگوں کو بتانا چاہیے. بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا. مجھے بھی جسے کہتے ہیں جی، آج سے میں کہہ لیجیے کوئی 10 سال پہلے نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب چیزیں پتہ چلیں تو پھر میں سے جتنا ہو سکتا ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں. میرے ماموں جان ہیں، میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں، میرے دوست ہیں ان کو بتاتا ہوں، میری فیملی ممبرز ان کو بتاتا ہوں. اب یہ میں ویڈیو کے فارم میں بنانا شروع کر دیا تاکہ لوگوں تک یہ چیز رہے. اب جب بھی ہوگا یہ ویڈیو وغیرہ لوگوں سے شیئر کر دیا کروں گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں گے، ٹھیک ہے. تو کوشش کیجیے جی، روزے رکھیے 10، اس کا بہت ثواب ہے. نفلی عبادتیں کیجیے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ساتھ میں نفل بھی پڑھیے. رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کیجیے. یقین کیجیے بہت سکون آتا ہے تہجد کی نماز ادا کر کے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے. یقین جانیے کہ آپ کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما دیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ونس اگین ذی الحج کا شان، ذی الحج کا مبارک مہینہ آپ سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.